الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی دن میں کیے جانے والے اعمال اس قدر محبوب نہیں ہیں کہ جس قدر ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں ایسا شخص کہ جو جہاد پر نکلے اور اپنی جان بھی لے کر، اپنا مال بھی لے کر، اور کوئی چیز اس کی واپس نہ آئے تو وہ اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہے وہ ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن یا اس طرح کے اور کئی ایام ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں رکھتے اور ہم ان کا خیال نہیں رکھتے تو وہ گزر جاتے ہیں۔ مومن، عقل مند مومن مسلمان وہ ہے کہ جو ایسے مواقع ان کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ جن میں اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکے، کہ چند منٹوں، چند دنوں، چند ایام، چند مہینوں کا وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے۔ تو انہی ایام میں سے یہ 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سے ان کے احکامات ہیں، جن میں سے ایک حدیث تو آپ نے سن لی کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرو، اور اسی طریقے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو۔ اور یہ وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ امام مجاہد جو مفسر ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ امام ابن عباس رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی یہ بات مروی ہے کہ ان 10 دنوں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہی مراد ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن بھی ہے جو حجاج کے لیے بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ حجاج کے لیے کس طرح، اس کے لیے ہم ایک الگ ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ۔ عام لوگوں کے لیے ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ان دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، کہ جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، جس کے اندر مسلمان اپنا مال خرچ کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو وہ دن بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ بڑی عظمتوں اور رفتوں کے حامل دن ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے اندر روزہ رکھنا، ان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا، اور عمومی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر ہمیں جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم کریں۔ اسی طرح قربانی کی استطاعت ہے کسی کے پاس، قربانی کرے۔ حج پر جو آ رہے ہیں ان کی قربانی، حج تمتع والے وہ قربانی کرتے ہیں، اور ان دنوں کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ عمومی دنوں کی طرح وہ نہیں گزرنے چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی جستجو ہمیں ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنے دل کو کھول کے رکھ لیں،
اور اللہ رب العزت سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، دلوں کو صاف کروا لیں۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ان دنوں کو پانے کی، ان دنوں میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔